ماہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر ہوتا ہے ابتدا میں، پھر اہل بیت طہار کا، شہدائے کربلا کا، اور آخری عشرہ میں ایک اور ہستی کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ہستی تھے غلام، لیکن فاروق اعظم بھی سیدنا کہا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایات میں ہے کہ آپ کا وصال 20 محرم الحرام کو ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ ہر صحابی شانوں والا، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ ہر صحابی اس لائق ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ یہ میں نے تو نہیں کہا نا، یہ تو حضور نے خود کہا ہے، الصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہم الحمدللہ اہل بیت طہار کے تذکیروں سے بھی خوش ہوتے ہیں، اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکیروں سے بھی دل کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشی النسل ہیں، غلام تھے، اور فروخت ہوتے ہوتے انسانوں کی منڈی میں بکتے بکتے مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ حضرت بلال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، محبت ہماری عام طور پر ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہو، کوئی لین دین ہو، کسی نے کوئی تحفہ دیا، یا کسی مشکل وقت میں کام آیا، یا ہمیں کوئی اچھا لگا تو ہماری اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کی کہانی بڑی دلربا ہے، ایک بار میں نے بیان کی ہے، لیکن بہت عرصہ ہو گیا، شاید کسی کو یاد ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میں غلام تھا، اور غلاموں کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، ہر کوئی جانتا ہوتا تھا کہ یہ غلام ہے، تو تعارف، چھوٹا سا شہر تھا مکہ شریف کا، ہر بندے کو پتا تھا یہ غلام ہے، تو لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی کوئی سج سنور جائے، بن ٹھن جائے، جب لوگوں کو پتہ نہ یہ غلام ہے تو لوگ اس کو قدر کیا کرنا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جیسے ایک غلط تصور ہے کہ جس خاندان کو یا جس نسب کو یا جس کاسٹ کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم کم تر سمجھتے ہیں، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو، یا دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی اچھی وضاقتہ کا حامل کیوں نہ ہو، تو ہم دل میں اس کو قابل قدر یا قابل عزت نہیں سمجھتے، بدقسمتی سے۔ ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ سارے جانتے تھے، اور اس وقت مکہ شریف کا ماحول ایسا تھا کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، کہتے میرا حال تو یوں ایسا تھا کہ کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، میں ہزاروں لوگوں میں خود کو اجنبی سمجھتا تھا، اکیلا سمجھتا تھا۔ اب آپ کسی بھرے ہوئے شہر میں چلے جائیں اور آپ ان لوگوں کی زبان سے واقف نہ ہوں، اور آپ نہ اپنی بات سمجھا سکیں، نہ وہ آپ کو سمجھ سکیں، تو چاہے وہ لاکھوں کا آپ کے ارد گرد ہجوم ہو، لیکن آپ خود کو اجنبی محسوس کریں گے، اکیلا محسوس کریں گے۔ بھرے ہوئے کھلے وسیع شہر میں بھی گھٹن محسوس کریں گے۔ تو بلال کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ تھا، کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اتنا کم تر سمجھا جاتا تھا۔ کہتے لیکن جب میلہ لگتا مکہ شریف میں، جب حجاج آیا کرتے تھے نا، تو اس کو انہوں نے میلے کی صورت دے دی ہوئی تھی، میلہ لگتا، تجارتی
معاملات چلتے، بڑا بزنس ہوتا، بڑی تجارت ہوتی. تو کہتے دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے تھے تو وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ غلام ہے کون نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ مجھ سے باتیں کرتے تھے، میں بڑا خوش ہوتا کہ یار چلو مجھ سے کسی نے بات تو کی ہے، کوئی سلام دعا تو کی کسی نے. کہتے جب میلہ ختم ہو جاتا، عکاظ کا بازار اجڑ جاتا، پھر میری اداسی چھا جاتی اور پھر میں دکھوں بھری میری زندگی شروع ہو جاتی، غلامی کا دور، اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. کیسے ایسے میں اس ماحول میں بھی ایک ذات تھی، جب وہ مجھے دیکھتے تو دور بھی ہوتے نا تو اسمائل پاس کرتے، مسکراتے مجھے دیکھ کر. ان کی مسکراہٹ میں ہمدردی بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی. وہ ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے ڈگ پیندے نے تھلے، جنہاں نو کوئی نہ چلے، انہاں نو سینے لاندا کملی والا سونا. کہتے اس وقت بھی نا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جب بھی دیکھتے نا تو پیار سے دیکھا کرتے تھے. اچھا اس طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہے. جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی نا تو ایک مزدور کو بلایا گیا. یہ بہت سے سیرت نگاروں نے اس واقعہ کو لکھا ہے. ایک مزدور کو لایا گیا، وہ بھی حبشی تھا، وہ بھی غلام تھا کسی کا، اور وہ گارا بنانے کا کام کرتا تھا. تو اس کو بلایا گیا کہ تم نے گارا بنانا ہے. تو وہ گارا بنا رہا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، اور قربان جاؤں کریم آقا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے لگا رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر وہ کہتا نا حضور یہ مجھے پکڑا دیں، میں پکڑ لیتا ہوں، تو حضور فرماتے تم وہ اٹھا لو. خود اٹھاتے پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے جب وہ گارا بنا رہا تھا نا وہ غلام، اب اس نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور اس کا بدن کا اکثر حصہ وہ ننگا ہے، بس بمشکل سطر ڈھانپا ہوا ہے، پسینے سے بھیگا ہوا بدن، پاؤں مار مار کے گارا بنا رہا ہے. آپ نے گارا بندے دیکھا ہوگا، مٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور اس کے اندر پھر پاؤں مارتے رہتے ہیں، پاؤں مار مار کے اس کو نرم کرتے ہیں تو پھر وہ ملائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے چنائی ہو جاتی. تو وہ گارا بنا رہا تھا. کہتے میں نے دیکھا دور سے حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، محبت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں. مجھے یقین نہ آیا اتنا سونا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ غلام کو دیکھ رہا ہے. کہتے پھر حضور میرے پاس تشریف لائے، مجھے کہا واہ بھائی واہ، شاباش، تو اپنے کام میں بڑا ماہر ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، شاباش. اب گارا بنانا کون سا کوئی کاریگری کا کام ہے، لیکن کام تو ہے نا. اب اس کا پسینے سے بدن بھیگا ہوا ہے، محنت تو کر رہا ہے، محنت تو ہے نا اس کی. تو حضور نے اس کے کام پر اس کو شاباش دی، تعریف کی، اور حضور تشریف لے گئے. کام ختم ہوا، صحابہ کرام نے جو مزدوری طے ہوئی تھی اس کو دے دی. اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جا سکتے ہیں. وہ کہنے لگا اب یہ در چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے. تو حضرت بلال کے ساتھ جو پہلی محبت تھی حضور کی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندہ جس کو کوئی دیکھ کر سلام نہیں کرتا. ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، کبھی کسی نے سلام کیا ہو تو ہم آنکھ بچا کر دوسری طرف رخ کر لیے ہو کہ یار اس کے سلام کا جواب دیا کہیں کوئی پھٹیک نہ پڑ جائے، کہیں کوئی یہ کام نہ کہہ دے. اچھا اس بندے نے سلام کیا، چلو ٹھیک ہے، اس کو اتنی گرم جوشی سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، وعلیکم السلام، ہلکا سا جواب دے دیا. اور اگر کسی ایسے نے سلام کیا جس کا ہماری نظروں میں اسٹیٹس ہے تو پھر ہم کہیں گے واہ واہ، دل خوش ہو گیا آپ کو مل کر، کیا بات ہے جی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. تو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں نا. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اب کریم آقا اس کے ساتھ محبت کی نگاہ کا ایک تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی فائدے والا معاملہ نہیں ہے، بظاہر جو کہیں کام آنے والا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
کہتے ہیں میرے سامنے باتیں ہونے لگ گئی، وہ ہرا پر گئے ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں نیچے نہیں آئے، تبصرے کرتے لوگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ تبصرے ہونے لگ گئے کہ اتنے دنوں سے غار ہرا پر گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ زاد راہ ساتھ لے جاتے ہیں، کھانا لے جاتے ہیں، اور اتنے دن آتے نہیں۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی فرما دیا، دعوت تبلیغ دینی شروع کر دی۔ اب ایسے میں بلال کہتے ہیں میرے سامنے ایک غلام کو لایا گیا اور اس کو مارا، جو ان کا آقا تھا اس نے مارا۔ کہا تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے؟ یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرت بلال ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کوئی اظہار نہیں ہے ابھی، لیکن دل میں حضور سے پیار ضرور تھا۔ اس کو جب ایک صحابی کو پکڑ کے لایا گیا جو غلام تھے اور ان کو مارا گیا، تو آقا نے، ان کا جو آقا تھا جو مالک تھا، اس نے کوڑا بار بار مارا اور پھر بلال کو پکڑا دیا۔ کہا بلال مارو اس کو۔ اب یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا سیدنا بلال پر، وہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ماننے والے کو مارنے کا آقا کہہ رہا ہے۔ اب غلام کی کیا مجال، آقا کا حکم نہ مانے، کوڑا پکڑایا، پکڑ لیا، کہا مارو، ہاتھ نہیں اٹھ رہا، پھر کہا بلال مار اس کو، ہاتھ نہیں اٹھ رہا، سختی سے کہا، کوڑا پھینک دیا، پھر سختی سے کہا مارو اس کو۔ ہم نے کہا نہیں میں نہیں اس کو مار سکتا۔ اب مالک بڑا حیران، آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اس لیے بڑا تعجب خیز مقام تھا کہ غلام کہنا نہیں مان رہا۔ غصہ آیا، کوڑا پکڑ کر بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا اس کو کیوں نہیں مار رہے؟ کہا اس لیے کہ جس کا یہ نام لے رہا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے جس کو پہلے مارا جا رہا تھا تو اس کے تو بدن پہ کوڑے پڑ رہے تھے، اب بلال کے منہ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ چہرے پر تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے جانور کے چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا ہے، تو انسان کا چہرہ تو بڑی شان کی چیز ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہ صورت ہے جس کو رب نے ماں کے رحم میں تخلیق کیا ہے، اس پر مارنا نہیں چاہیے۔ اب چہرے پر کوڑے برسنے لگے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو مار رہے ہیں اور بلال کہتے ہیں جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے میں بھی اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے، میں ایک بار مکہ شریف میں گیا تو میں نے دیکھا تھا نوجوان لڑکے حضرت بلال کو رسیوں سے باندھ کر الٹا کر کے نوکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹ رہے تھے، ان کا بدن ننگا کر کے نوکیلے پتھروں پر گھسیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو داغا جاتا تھا، ہر طرح کا تشدد ہوتا، اور بلال کیا کہتے؟ احد احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ جتنا ظلم ہوتا اتنا ہی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا، یہ لفظ ادا ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، اس کو کہو ان کے سامنے اظہار نہ کیا کر، اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا کر، یہ تجھے مارتے ہیں، خاموش رہا کر۔ حضرت بلال نے کہا اچھا ایسے ہی کروں گا۔ کچھ دیر عمل کیا، لیکن عشق جو ہے نا وہ بند نہیں رہ سکتا، عشق چھپتا نہیں ہے۔ عشق کی آگ جب بھڑکی، ظالم مار رہا ہے، احد احد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ حضرت نوری میاں کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا، حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر
سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر، سب کو وارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ آج سبھی پڑھ لو، حبیبی یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، اگر حضور کے عشق میں زندگی گزر جائے تو پھر قبر میں فرشتوں نے سوال تو کرنا ہے نا، اور جب سوال کر رہے ہوں گے تو کریم آقا بھی تو آئے ہوں گے نا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ نوری میاں کہتے ہیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، میرا دین و ایمان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، خریدا، حضرت بلال کا ریٹ طے کیا، بڑا اس نے ریٹ لگایا، جو جو مانگا دے دیا، بلال کو لے لیا۔ وہ کہنے لگا، ابو بکر تو بڑا اچھا تاجر ہے یار، آج تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ کہا تجھے بلال کی قیمت کا پتہ نہیں ہے نا، اللہ اکبر، اس لیے تو سمجھ رہا ہے گھاٹے کا سودا، اس کے بدلے میرا سارا مال بھی لے لیتا تب بھی بلال کو تجھ سے لے لیتا تو گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ تو حضرت بلال کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ کتنی اونچی شان ہے بلال کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلال کیا عمل کرتا ہے؟ جی حضور، کیا خاص عمل ہے تیرا؟ میں جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی چاپ میں نے آگے آگے سنی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھا تو نہیں تھا نا،
دیکھا نہیں تھا نا، یہ نہیں کہا میں نے دیکھا، فرمایا تیرے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ کریم آقا کو پتہ ہے یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے۔ بلال کیا عمل ہے؟ حضور کوئی خاص نہیں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور کوئی خاص عمل نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ عمل کرتا رہ، یہ عمل کرتے رہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے بلال کو خریدا وہ بھی ہمارا سردار ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، اور ابو بکر نے جس کو خرید کر آزاد کیا وہ تو ساری امت کا سرتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ نا ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے نکال دے اور سمجھ نصیب کرے کون کون ہمیں لڑاتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں لوگ بڑی بڑی باتیں تبرہ بول جاتے ہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ جس کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا وہ ہیں بلال، اور بھی بہت سارے غلام ہیں۔ تو جس کو آزاد کیا اس کی اتنی شان ہے کہ حضور کہتے ہیں جنت میں تیرے قدموں کی چاپ میں آگے آگے سن رہا ہوں، تو جس نے خرید کر آزاد کیا اس کی کتنی شان ہوگی۔ خواہش حضور کی تھی نا، آقا کی خواہش تھی کہ بلال کو کوئی خرید کر آزاد کر دے، تو جس نے حضور کی خواہش کو عملی جامہ پہنایا اس کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کو مان لیا اور جس نے خرید کر آزاد کیا اس کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں غلط فہمیاں ہو گئی نا بھائی، بچو ایسی سنگتوں سے، ایسی صحبتوں سے بچو جہاں کسی بھی صحابی کی ادنا بھی توہین ہو، وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو، بدبختی والی محفل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت طہار کا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا محب بنائے، ان سے پیار کرنے والا بنائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن ہیں اسلام کے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں آپ کی، لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، 1-2 بس اور۔ تو پہلے مؤذن بھی ہیں۔ اچھا، مدینہ منورہ میں اذان دیتے رہے، اذانیں ہوتی نہیں۔ مکہ شریف فتح ہوا آخری دور میں، آخری سالوں میں مکہ شریف فتح ہوا نا، تو بہت سارا عرصہ یہ اذانیں پڑھ چکے تھے۔ اب مکہ شریف جب فتح ہوا ہے، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ شہر ہے نا جس کے مکینوں نے ہر طرح کا ظلم کیا تھا کریم آقا پر۔ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ صحابہ کرام کو کیسے کیسے شہید کیا۔ حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں چلا کر ان کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ کیسے کیسے ظلم نہیں کیے، زندوں کو جلایا، برچھیاں چلائیں، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت خبیب انصاری کا واقعہ کتنا دردناک ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ اب یہ سارے دشمن ادھر اکٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام مکہ شریف میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں۔ ہوتا تو یہی ہے کہ جب اس طرح کے دشمنوں پر غلبہ پایا جاتا ہے تو پھر ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، چن چن کے مارا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ مار کر گھروں کو جلا دیا جاتا ہے اور سروں کی کھوپڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن کریم آقا صرف آقا تو نہیں ہے نا، رحمت للعالمین ہے۔ کیسے داخل ہوئے؟ حضور کا سر انور جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ جس اونٹنی پر سوار ہیں اس کی کوہان کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ ایسے داخل ہو رہے ہیں، اور حضور کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کوئی بڑا سردار ہو سکتا تھا، لیکن غلام زادہ اسامہ بن زید ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غلام کو عزت دینے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ حرم میں داخل ہو گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا اور جو تصویریں تھیں ان کو مٹا دیا گیا، حرم پاک کر دیا گیا، سارے بت توڑ دیے گئے، کعبہ شریف پاک ہو گیا۔ اذان پڑھنے کی باری آئی ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، قریش کے سردار بڑے بڑے موجود ہیں جو مسلمان ہو چکے، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، عظیم شانوں والے جن کی عظمتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ بھی موجود ہیں، اور ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں کے ہاں معتبر تھیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی ایسے فرد کا انتخاب کر سکتے تھے جو سب لوگوں کی ہاں عزت والا ہے، قدر والا ہے، اونچا سردار ہے، جس کا بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے اور اب مسلمان بھی ہے، لیکن آپ نے مجمع میں نگاہ دوڑائی، سب کھڑے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا، کہا این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر لفظ اور ہر فیصلہ میں سینکڑوں حکمتیں ہوتی تھیں۔ بلال کہاں ہے؟ جی حضور حاضر، چل اذان پڑھ۔ یہی نہیں اوپر چڑھنا، وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ یہی حرم تھا نا، یہی مکہ تھا جہاں گلیوں میں تجھے گھسیٹا گیا، یہیں تیرے چہرے پہ کوڑے مارے گئے تھے، یہیں تجھے اذیتیں دی گئی تھیں، اور یہی وہ لوگ تھے نا، یہی سردار تھے، کوئی سردار ہے، کوئی سردار کا بیٹا ہے جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا تھا۔ آج ان سب کو پتہ چل جائے بلال کی شان کیا ہے۔ کعبے دی چھت اتے چڑھایا سایاں نے، کعبے دی چھت اتے چڑھایا سایاں نے، چلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں، چلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں، درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں۔ عشق بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں عشق ہوتا کیا ہے۔ آج بڑا اہم جملہ ہے، یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ آج ہم نے ہوس کو عشق کا نام دے دیا ہے، جن سے مخالف کی طلب کو عشق کا نام دے دیا ہے۔ عشق کیا ہے بلال سے پوچھو، صہیب رومی سے پوچھو، ابو بکر صدیق سے پوچھو، فاروق و عثمان و علی سے پوچھو، کربلا کے شہ سوار سے پوچھو۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے عشق کیا ہے، یہ عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا، سردار آپس میں خسر پھسر کرنے لگ گئے۔ ایک کہنے لگا شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا، یعنی وہ اپنی بڑی انسلٹ سمجھ رہے تھے کہ ایک غلام چھت اوپر کھڑا ہے کعبے کی چھت پر اور ہم نیچے کھڑے ہیں۔ ایک کہنے لگا پسند تو مجھے بھی نہیں آیا، لیکن میں کہوں گا کچھ نہیں، اس لیے کہ جو بھی کوئی بات کہتا نا ان کو ان کا رب بتا دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر کہا اے فلاں بن فلاں، تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا؟ کہنے لگا میرے ساتھ تو اور کوئی بھی نہیں تھا جو یہ بات آپ تک پہنچائے۔ کہا مجھے میرے رب نے بتایا۔ اچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بڑا ہی دلربا ہے کہ جب جسم سے جان نکلنے کا وقت آیا نا تو اہلیہ صاحبہ بڑی مغموم ہو گئیں، کہنے لگی واہ حزنا، ہائے کتنے غم کی بات ہے، آپ کا وصال ہو رہا ہے، واہ حزنا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ جاں بلب تھے، مسکرائے، مسکرا کر کہا واہ طربا، اور بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ادھر آنکھیں بند ہوگی، قبر میں حضور کی زیارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا عشق نصیب فرمائے۔